بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تجوید القرآن کورس میں خوش آمدید۔ لیسن نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ آج ہم آپ کو سب سے پہلے تجوید کورس میں اظہار کے بارے میں بتائیں گے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، ظاہر کرنا۔ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اظہار بھی ہیں اور حروف حلقی بھی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر رکھا جائے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے مثال ہے فَمِنْهُمْ، اس کو ہم نے فَمِنْهُمْ نہیں پڑھنا، فَمِنْهُمْ۔ فَإِنْ أَعْطَيْنَا مِنْ حَسَنَةٍ عَلِيمًا حَكِيمًا عَذَابٌ عَظِيمٌ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اس کو ہم نے جو ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اظہار ہے، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار یعنی کہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اگلا ہمارا جو رول ہے وہ ہے اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے اقلاب۔ حرف اقلاب با ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں اور غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ جیسے کہ مثال ہے علیم بذات الصدور، اس کو ہم نے تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا، علیم، علیم نہیں پڑھیں گے، علیم بذات الصدور۔ اسی طرح سمیع بصیر، اس کو سمیع بصیر نہیں پڑھیں گے، سمیع بصیر، تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ اسی طرح من بعدی، اس کو ہم نے من بعدی نہیں پڑھنا، نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، من بعدی انبئہم، اس کو انبئہم نہیں پڑھیں گے، انبئہم، نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، تو یہ اقلاب ہو جائے گا۔ تو اقلاب کا جو حرف ہے وہ صرف با ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پہ ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ اگلا ہمارا جو رول ہے، جو قاعدہ ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کے معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور ادغام کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ہے ادغام بغیر غنہ کے۔ پہلے ہم پڑھیں گے ادغام غنہ کے ساتھ۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف یا، نون، میم، واو، ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا
تو نون ساکن کے ساتھ ملا کر آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے ہدی ورحمتن، ہدی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں رکھیں گے، ہدی ورحمتن، من مال، اس کو ہم نے من مال نہیں پڑھنا، میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے اور آواز کو تھوڑی دیر ناک میں رکھنا ہے، من مال، من نور، اب یہاں پہ جو نون ہے وہ نور والا نون ہے، میم کو نور والے نون سے اٹیچ کرنا ہے، من نور، ادغام کے ساتھ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرائیں گے، من یقول، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نون کو سکپ کر دیں گے، نون کو بیچ میں سے نہیں پڑھیں گے، من یقول نہیں پڑھیں گے، من یقول، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو ہلکا سا ناک میں آواز کو ٹھہرا کے پڑھیں گے، من یقول۔ اب ہے ادغام بغیر غنہ کے ساتھ، بغیر غنہ کے ساتھ ہم میم ادغام کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے دو حروف ہیں لام اور را، جب بھی نون ساکن یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد لام یا را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو اگلے حرف میں بغیر غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے ہدی للمتقین، دال کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ نہیں کرنا، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، من لدنہ، اس کو ہم نے من لدنہ نہیں پڑھنا، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، من لدنہ، من ربہم، اس کو ہم نے من ربہم نہیں پڑھنا، میم کو را کے ساتھ ملانا ہے، من ربہم، غنہ نہیں کریں گے، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اگلا ہمارا رول ہے، ہمارا قاعدہ جو ہے وہ ہے اخفا۔ اخفا کے معنی ہے یہ مخفی سے ہے چھپانا، تو حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو غنہ کے ساتھ بغیر مکمل ظاہر کیے ہوئے پڑھیں گے، بغیر مکمل ادغام کے بغیر ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو ہلکا سا آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے، جیسے من تحتیہا، اس کو ہم نے من تحتیہا نہیں پڑھنا، من تحتیہا، من ثمرات انجیناکم من دون غفور شکور۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس سے ہماری جو تجوید ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور قرآن سے متعلق ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔